details are yet to come, and we will ascertain the type subsequently. Thank you very much. If there are any questions, we'd like to take them. جی مسیح ہے جی ٹی وی سے کہ AVM صاحب نے بھی کہا کہ یہ سپر سونک میزائل تھا، تو آپ کا انالیسز، ایئر فورس کا انالیسز، ساری انفارمیشن کے تناظر میں یہ بتائیے کہ یہ کوئی واز اٹ اے پلانڈ ایکٹیویٹی اور اٹ واز سم ہاؤ inadvertently entered into Pakistan. It was a deliberate attack, as you earlier protested strongly. And second thing is کہ اس قسم کے مستقبل میں بھی ہندوستان کی جانب سے پہلے پاس میں بڑے اشتعال انگیز بیانات آتے رہے ملٹری لیڈرشپ سے، پولیٹیکل لیڈرشپ سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو یہ میزائل آ گیا ہے، فیوچر میں ہماری اس قسم کی چیزوں سے مقابلہ کرنے کی کیا پلاننگ ہے؟ دوسرا، اگر آپ اجازت دیں، پولیٹیکل سچویشن نیشنل ڈیفنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے، تو اگر آپ اس پہ بھی جواب دے دیں کہ اس ملٹری از ود دی پرائم منسٹر. تھینک یو. اچھا، میں I limit myself to this particular topic right now. جیسا میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتایا کہ whatever caused this incident, it is for India to explain. Being a responsible nation, ہم اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اشتعال انگیزی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر رہے. There is a lot of explanation that needs to be done. ہماری اپنی بھی ڈیٹیلڈ انکوائری ابھی چل رہی ہے. We are still looking into things, forensics ہو رہے ہیں. اس وقت تک جو ہم نے آپ کو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، جیسا کہ AVM صاحب نے بتایا کہ it was a supersonic flying object, most probably a missile, but it was certainly unarmed. It was certainly unarmed. So whatever has caused this, we will wait for an explanation from the Indian side. That is where I will stop right now. As far as ہماری preparations کیا ہیں، جیسے آپ کو وائس مارشل صاحب نے بتایا کہ رائٹ فرام اٹس پوائنٹ آف اوریجن یہ پاکستان انڈیا انٹرنیشنل بارڈر سے 100 کلومیٹر اندر تھا انڈیا میں، بٹ وہاں پہ بھی ہم نے اس کو پک کر لیا رائٹ فرام دا اسٹارٹ. وی کنٹینیوسلی کیپٹ مانیٹرنگ اینڈ دا مومنٹ اٹ اسٹارٹیڈ ٹیکنگ اے ٹرن ٹورڈس دا پاکستانی ٹیریٹری، اسی وقت جو بھی ہمارے ٹیکٹیکل اور ٹیکنیکل ایکشنز تھے SOPs کے مطابق وہ ان پلیس ہو گئے تھے. ٹوٹل جو اس کا ٹائم تھا جو یہ پاکستانی ٹیریٹری کے اندر رہا وہ 3 منٹ اور تقریباً 24 سیکنڈ تھا، اور اس دوران جو ایکشنز کرنے تھے وہ ہو گئے تھے. وی ایگزیکٹلی نیو دا پوائنٹ آف امپیکٹ. اس سے تھوڑی دیر بعد جو قریب ترین ہماری جو ملٹری فارمیشن تھا اس کی فورسز وہاں پہ پہنچ گئی، اور اس کے بعد جو فردر اس کو ریٹریو کیا گیا اور پھر ایئر فورس نے اس کو آگے ٹیک اوور کر لیا. سو ایکشنز، رسپانس، ایوری تھنگ الحمد للہ اٹ واز پرفیکٹ. وی ڈیٹیکٹڈ اٹ آن ٹائم اینڈ وی کوڈ ٹیک کیئر آف دیٹ. آپ نے جو آخر میں بات کی، میں آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ اس طرح کی چیز میں آپ یہ بات کریں گے. میں نے لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات بڑی کلیریفائی کر دی تھی کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی ہے اور ایسے ہی رہے گا. اینڈ آئی ووڈ اگین ریکویسٹ کہ اس کے اندر ان نیسسریلی نہ اسپیکولیٹ کیا جائے اور نہ ہی اس چیز کے اندر کسی قسم کی ان نیسسری ڈسکشنس کی جائیں. وہی ہمارے سب کے لیے اچھا ہے. اینڈ آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دس اینی مور. تھینک یو. اینی ادر کوشچن ریلیٹڈ ٹو دس؟ جی سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ جو کنٹرول لائن ہے وہاں پر تو جنگ بندی ہے، یہ واقعہ ہوا انٹرنیشنل بارڈر پہ، تو کیا دونوں ممالک کے جو ٹی ملٹری آپریشنز ہیں ان کے درمیان اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا اور پاکستان کو پروٹیسٹ کیا؟ اور دوسرا اس میں کچھ ایسی تصاویر بھی آئی کہ کچھ کیجویلٹیز جو ہے وہ ہوئی ہیں، وہاں سے کچھ نمائندوں نے کچھ پیجز کی بھی تصدیق کی. میں جس طرح آپ کو بتایا کہ الحمدللہ کوئی ہیومن کیجولٹیز نہیں ہوئی ہیں آن گراؤنڈ. جہاں پہ اس کا امپیکٹ ہوا وہاں پہ قریب ایک جو بلڈنگ تھی اس کی ایک دیوار ڈیمیج ہوئی. آپ کو آئی تھنک کچھ پکچرز بھی دکھائیں گے، یہ اس کا ڈیبری پڑا ہوا ہے، اور ساتھ یہ اس کا آپ کا کریٹر دیکھ سکتے ہیں، اور اس سامنے ایک دیوار گری ہوئی نظر آ رہی ہے. دیٹ از آل دیٹ ہیز ہیپنڈ آن دا گراؤنڈ. DGMO's لیول پہ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا.
کوئی اس طرح کی انفارمیشن ادھر سے نہیں آئی. دیٹ از وائی جیسا میں نے کہا کہ ہم نے اپنے طور پہ جو ابھی تک واٹ ایور آر فائنڈنگس آر انٹل ناؤ وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اینڈ اس کے بعد فارن آفس اپنے پروسیجر کے تحت جو بھی ایکسپلینیشن ہے وہ سیک کرے گا تھرو انڈین اتھارٹیز. جی خالد صاحب. صاحب اس جو واقعہ پیش ہوا میرا صاحب جو یہ واقعہ پیش ہوا کیا اس کی جو صلاحیت ہے مسائل کی وہ کس نوعیت کی تھی, اور دوسرا ہماری کوئی اس علاقے میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہو؟ جی نہیں ایسی ہمارے پاس ایسا تمام سسٹم موجود ہے جس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. جی میں نے جیسے آپ سے شیئر کیا کہ رائٹ فرام دا اسٹارٹ ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا. اینڈ وی ور ایبسولوٹلی مانیٹرنگ دا فلائٹ پاتھ آف دس تھنگ. اور کوئی ایسی سینسٹیو انسٹالیشن اس ایریا میں ایسی نہیں تھی جہاں پہ یہ جا کے گرا ہے. دیٹ شوڈ بی انف آئی تھنک جو آپ نے بات کی. جاوید شہزاد صاحب. میں جاوید شہزاد ہوں اور صاحب اسلام آباد سے. پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے کراچی میں بھی اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی گراؤنڈ اٹیک ہوتا ہے تو میں ایئر فورس کو آرڈر کروں گا وہ طیارہ مار کرائے ڈرون طیارہ جو ہے. آیا کوئی خطرات کس طرف سے زیادہ ہمیں خطرہ ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے وہاں پہ کراچی میں؟ دوسرا سر سبھی کا جو واقعہ ہے دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے, اس کی کوئی بتائیے نا. دیکھیے میں آپ کی پہلی والی جو کوشچن ہے اس پرائم منسٹر صاحب نے کراچی میں اعلان کیا تھا, انہوں نے آئی تھنک ایک جنرل بات کی ہے, میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. آئی ایم شیور ایز فار ایز جو سی بی کی بات ہے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں ریسنٹلی ان میں ایک تھوڑی سی اپٹیک آئی ہے. بٹ ہم ساتھ ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے تقریباً آج کے اگر میں شامل کروں جو 4 ٹیررسٹ آج مارے ہیں 80 ٹیررسٹس کو ہم مار چکے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں, جتنے فگرز میں نے آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کیے ہیں. سو اس کی وجوہات میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں اس وقت ایک جب وڈرال ہوا ہے یو ایس فورسز کا ایک ویکیوم آیا ہے اور اس میں کچھ ایسی شرپسند عناصر ایسی ٹیررسٹ آرگنائزیشنس وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں جن کو ابھی کنٹرول کرنے میں ان کو ٹائم لگے گا. سو یہ ایک اپٹیک آئی تھی بٹ الحمدللہ وی آر ویل ان کنٹرول اینڈ وی آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ. اور جن لوگوں نے یہ انسیڈنٹس کیے ہیں ہم ود ان ڈیز ان تک پہنچ رہے ہیں اور ان کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں. اینڈ ویری سون انشاءاللہ یہ جو تھوڑے بہت انسیڈنٹس کے اندر ایک انکریز آئی ہے یہ سیٹل ہو جائے گی. وی ویری شیور. سر نوید اکبر آئی نیوز سے. سر جیسے کہا کہ ڈپلومیٹکلی اس کو دیکھا جائے گا اور فارن افیئرز یقیناً ڈیمارش کرے گا جو انڈین